السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ معزز ناظرین و مشاہدین، یہ سورۃ النور کی 15 نمبر آیت سے لے کر کے 20 تک کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں چند ادب سکھائے ہیں، ہمارے لیے کچھ ہدایات اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ جب کسی بھی مومن مرد یا عورت کے تعلق سے غلط بیان بازی ہو، الزام تراشی ہو، ایسی صورت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، کچھ آداب اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ہمیں بتائی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 ہدایات نازل فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر کسی بھی مومن مرد اور عورت کے تعلق سے کوئی غلط خبر نشر کی جائے یا الزام تراشی کی جائے تو ہمیں اس کے ساتھ حسن ظن قائم کرنا چاہیے، اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ جیسے اپنے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی تھی، انکار کر دینا، کہ ایسی کوئی خبر آئے اور ایسی کوئی بات آئے کسی کی عزت کے تعلق سے، کوئی الزام تراشی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کا انکار کر دیں اور کہیں کہ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اگر وہ سچا ہے تو 4 گواہ پیش کرے، یعنی اگر وہ کسی کے بارے میں تہمت ہے زنا کی تو 4 گواہ پیش کرے۔ چوتھی بات اللہ نے بیان فرمائی تھی اور وہ یہ کہ اگر کوئی گواہ نہ پیش کر سکے تو ایسے لوگ جھوٹے قرار پائیں گے۔ اس میں گویا کی تنبیہ تھی اور وعید تھی کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، اگر تم گواہ نہیں پیش کر سکو گے تو تم جھوٹے قرار پاؤ گے، اور جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی غلط قسم کا انسان ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جھوٹ بولنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی۔ کچھ اور ہدایات ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اگرچہ ان ہدایات کا تعلق ایک مخصوص واقعے سے ہے، اور واقعہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی برات نازل فرمائی۔ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان پر الزام لگایا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی برات نازل فرمائی۔ تو اگرچہ ساری آیتیں ایک مخصوص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن جو بھی ہدایات اور باتیں بیان کی جا رہی وہ عام ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے ایک مسلمان مرد یا عورت کے تعلق سے تو ہمیں ان تمام چیزوں پر، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مشہور قاعدہ ہے کہ العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی لفظ کا جو عموم ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے اور خصوصی سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ یہ آیات ایک واقعے سے متعلق ہیں لیکن آیات یہ عام ہیں، حکم عام ہے، لہٰذا یہ احکام سب کے لیے۔ اب آئیے باقی جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
استلقونہ بألسنتکم، جب تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے بیان کر رہے تھے یا لے رہے تھے، یعنی ایک دوسرے آدمی سے اس خبر کو لے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ علم، اور تم اپنی منہ سے، اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے آسان اور معمولی سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اس آیت کریمہ میں پانچواں اصول اللہ نے ہمیں بیان کی بتایا، یا پانچویں ہدایت بتائی، پانچواں ادب سکھایا، وہ یہ کہ بغیر علم کے کوئی بات نہ کہنا۔ تحقیق ضروری ہے، سنی سنائی باتوں کو بیان کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات پہنچتی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے تو آپ اس کا انکار کریں یا تو اس کی تحقیق کریں۔ تحقیق کرنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا تھا، جس صورت کی اس سے پہلے میں نے تفسیر کی تھی، کہ جب تمہیں کوئی خبر پہنچے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ اس کے بارے میں اپنی زبان کھولنا چاہتا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے، یا اس طریقے سے انسان اس کا دفاع کرے اور یہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے اور یہ جھوٹی خبر ہے، اگر عزت وغیرہ کے تعلق سے خاص طور سے کوئی بات ہوتی ہے۔ تو تحقیق بغیر علم کے کوئی بات نہ کہی جائے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، آنکھ سے، دل سے، کان سے، ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سنی سنائی بات آپ اسے بیان کرتے پھریں، یہ سنگین جرم ہے۔ تحقیق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے دین کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، نبی کے بارے میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہے، کوئی بھی حدیث آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تحقیق کیے بغیر اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، یا کسی انسان کے تعلق سے، کسی مومن مرد اور عورت کے تعلق سے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کوئی خبر آتی ہے اور اسے ہم شیئر کرتے جاتے ہیں، اور گرچہ ہم نے زبان سے نہیں کہا لیکن ایک بٹن دبا دینے سے وہ جھوٹی خبر سینکڑوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، گویا کہ ہم نے اس جھوٹی خبر کے پھیلانے کا ہم ذریعہ اور سبب بنے۔ ہم نے اپنی زبان استعمال نہیں کی لیکن اپنی انگلی استعمال کی، اور ہم نے شیئر کے بٹن پر دبا دیا اور وہ خبر پوری دنیا کے اندر عام ہوگی، ہم نے شیئر کر دی۔ یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، اگرچہ ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ تو انسان کو محتاط ہونا چاہیے، انسان کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور انسان اگرچہ اسے معمولی سمجھتا ہو۔ اس طریقے سے بھی معلوم ہوا کہ اس طرح پردازی کرنا، الزام تراشی کرنا، کسی پر تہمت لگانا سنگین جرم ہے، اگرچہ لوگ اسے آسان سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے آسان سمجھتے ہو، آسان نہیں ہے کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی عزت پر دھبا لگانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ہمیں برا لگے گا اگر کوئی میری عزت سے کھلواڑ کرے اور اس طریقے سے ہمارے بارے میں بری باتیں اور بری خبریں نشر کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی معاملہ دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی بھی ہوں ان کے تعلق سے جھوٹی خبریں نشر کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، عام لوگوں کے تعلق سے بھی، اور اس طریقے سے علماء کے تعلق سے تو اور بڑی بات ہے۔ یہ بادشاہوں کے تعلق سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ ہم مسلم حکمرانوں کے تعلق سے جھوٹی خبریں نشر کریں، جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر عام کریں۔ یہ جہاں غیبت ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ تہمت و الزام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے ہمیں عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ان تمام باتوں سے ایک بندے مومن کو گریز کرنا چاہیے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بات آئے تو اس کا ہم انکار کر دیں، دفاع کریں۔ جو مسلمان کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کا دفاع کرے گا۔ جو مسلمان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ لہٰذا ان تمام چیز اگر وہ مان لیجئے صحیح بھی ہے تو بھی اس کو بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں فاحشہ برائی کو عام کرنا ہے، غلط چیز کو لوگوں کے اندر پھیلانا ہے، ہمیں اس پر پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور اگر یہ الزام ہے تو اور سنگین جرم ہو جاتا ہے۔
یہ بہتان تراشی ہوتی ہے، یہ غیبت سے زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، خاص طور سے کسی کی عزت کو اچھالنا اور اسے کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا، فلاں لڑکی کے ساتھ اس کے غلط تعلقات، فلاں عورت کے ساتھ غلط تعلقات، ہم نے یہ چیز دیکھی، حالانکہ ساری باتیں سنائی رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انسان کو اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا گناہ اور یہ حقوق العباد ہے، اور اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بہت بڑا سخت جرم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ، تم نے اس کو سنتے ہی قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، یہ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اور کسی بھی مومن مرد اور عورت کے تعلق سے ایسے ہی خبر نشر کر دی جائے تو انسان کو کہنا چاہیے کہ بہتان ہے اور یہ جھوٹی بات ہے۔ تو یہ بھی انسان ایک ادب ہمیں سکھایا گیا کہ انسان کو فوراً یہ بات کہنی چاہیے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے اس بات سے کہ تم دوبارہ ایسا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں منع کر رہا ہے کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہ ساتویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ دوبارہ ایسا مت کرنا۔ انسان کبھی بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کے جال میں پھنس گیا اور اس کی زبان سے ایسی بات ہو گئی، یا فیس بک پر واٹس ایپ پر کوئی بات اس نے ایسی نشر کر دی، وہ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو، یعنی یہ کمال ایمان کے منافی ہے۔ اگر کوئی کامل ایمان والا مومن ہے تو ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ اگر نقص ایسا کرنا اس کے ایمان کے اندر نقص کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، تبھی انسان ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ ایک بار ہو گیا، اگر کسی سے ہو گیا، بار بار ایسا مت کرنا کہ لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالو اور انہیں بدنام کرو، ان کے خلاف سازش کرو، اور اس طریقے سے لوگوں معاشرے میں ایک انسان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اس سے گراؤ۔ یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ سراسر حرام ہے ہمارے لیے، سب کے لیے کہ انسان ایسا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر صاحب ایمان ہو، یعنی کس قدر اللہ رب العالمین زجر و توبیخ کر رہا ہے، کس قدر ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین جانچ رہا ہے کہ اگر ایمان ہے تو ایسا نہیں کریں گے، اور اگر ایمان میں کمی ہے، نقص ہے، تبھی انسان ایسا کر سکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، علم والا اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک آیات کونیہ، یعنی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بکھری ہوئی نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، رات کا آنا اور جانا، دن کا آنا اور جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ نشانیاں مسلمان کے لیے بھی ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی ہیں۔ اگر غیر مسلم ان نشانیوں میں غور کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا موجود اور وہ اکیلا ہے۔ اور دوسری جو نشانیاں ہیں، شرعی نشانیاں، شرعی نشانیاں جو ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے، قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے، ہمارے نبی کے لیے معجزہ، یہ قرآن دلیل ہے آپ کے نبی برحق ہونے کی، دین کے برحق ہونے کی۔ اس طریقے سے دین اسلام ہے، دین کے اندر احکامات ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں یہ اہل ایمان کے لیے، کیونکہ ایک بندے مومن ان تمام چیزوں سے عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے بارے میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے، متقیوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ زیادہ قرآن کریم سے، یعنی وہ قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس کو معنی مطلب کو سمجھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو چونکہ وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اس کے لیے ہدایت، ورنہ یہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ
آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرعی اور ایک جو ہے کونی، کائنات کے اندر بکھری ہوئی تمام چیزیں۔ تو ہر طرح کی آیتیں اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ ایک بندے مومن ان سے نصیحت حاصل کرے اور ایسی باتوں کو کرنے سے گریز کرے، گناہ کے قریب نہ جائے، گناہوں سے دوری اختیار کرے، کسی بندے پر الزام نہ لگائے، کسی بھی طرح کا الزام، چاہے چوری کا الزام، ڈکیتی کا الزام، زناکاری کا الزام یا اس طریقے سے اور کسی چیز کا الزام لگانے سے پرہیز کرے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین ہمارے لیے کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو ہمارے نبی نے کیا، اس وقت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے تھے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تو دیکھیے سورج کو گرہن لگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھی، سب کے لیے تھی کہ سب کو اس پر اگر کوئی غور کرے، آج بھی چیز ہوتی ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اس سورج کا، اس چاند کا خالق اور مالک ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ سورج اور چاند جس کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اس ذات کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کبھی کبھی کرتا رہتا ہے عبرت اور نصیحت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے علم کی روشنی میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، دنیا میں پتہ بھی گرتا اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، ان تمام آیات میں، ان تمام کائنات میں اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے۔ کبھی کبھی حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کبھی کبھی حکمت نہیں معلوم ہوتی۔ شرعی مسائل میں اگر ہمیں حکمت نہ معلوم ہو تو بھی اس پر انسان کو ایمان لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ جب ہم ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کو ہم نے حکیم مانا، تو اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے اندر حکمت ہے، ہر کار کے اندر خیر ہے۔ ہمیں حکمت معلوم ہونا معلوم، ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آگے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، کس میں، فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر برائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ دنیا میں اگر ان کو عذاب دے دیا گیا تو یہ کفارہ ہو جائے گا، یعنی اہل ایمان کو، یعنی اگر کسی مومن شخص نے، مسلمان نے کسی مومن عورت پر الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا اور وہ ثابت نہیں کر سکا اور اس کے اوپر 80 کوڑے لگا دیے گئے تو یہ کفارہ ہو جائے گا، اور آخرت میں کیا نام ہے، ایسے آدمی کو سزا نہیں ملے گی اس گناہ کی، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی، اس پر حد نافذ نہیں کی گئی، تو آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کر دے۔ لہذا جو حقوق العباد کے بارے میں کوتاہی کا شکار ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دنیا ہی کے اندر اپنے ان تمام گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے جو کسی بندے کے تعلق سے انسان سے سرزد ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان میں، مومنوں میں بے حیائی کے پھیلانے کو چاہتے ہیں، آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ دنیا میں اگر ان کو سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ہوگی، اور اگر دنیا میں نہیں ملی اور انہوں نے جا کر کے معاف نہیں کروایا تو آخرت میں ان کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ حقوق العباد ہیں اور یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور اس سے پہلے تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن بھی حقوق العباد میں سے جس بندے نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ایسی صورت میں اس بندے کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو جس پر کسی نے ظلم کیا ہوگا، اس کا حق مارا ہوگا، اس کے تمام گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر جہنم میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بندہ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا دنیا میں، یا اگر کبھی کیا ہوگا توبہ کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکالے گا۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا
تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں اس کے حکم میں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے لوگوں اس کے حکم میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی چیزیں کرنا جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہو، جیسے اخبارات نکالنا، جرائد نکالنا، مجلات نکالنا، ایسے مجلات جرائد جس میں عریاں تصویریں ہوتی ہیں، فحش باتیں ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے گانے ہیں، فلمیں ہیں، یہ تمام چیزیں، ڈرامے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اسے بے حیائی عام ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، وہ سب شامل اس کے اندر جو معاشرے کے اندر برائی عام کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی پر الزام لگانا ہی یہ شامل نہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو معاشرے کے اندر برائیوں کو عام کر رہے ہیں۔ جی، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یا اس طریقے سے گانے ہیں، گیت ہیں، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں، اخبارات ہیں، اور ٹی وی اور فلمیں ہیں، ریڈیو ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فی الذین آمنوا کہا ہے، ایمان والوں میں، حالانکہ بے حیائی کہیں پر بھی ہو اسے پھیلانا یہ حرام ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بطور خاص جن کا اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معاشرہ غیر مسلموں کا ہے وہاں ہم برائی کو پھیلا سکتے ہیں، وہاں فحش پھیلا سکتے نہیں، وہاں بھی پھیلانا حرام۔ یہ تو تقریباً ایسی بات کہی گئی ہے، یعنی کہ چونکہ احکامات مسلمانوں کے تعلق سے بیان کیے جا رہے ہیں اس لیے، ورنہ یہ تمام لوگوں کو شامل ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلانا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا یہ، چاہے مسلم معاشرہ ہو غیر مسلم معاشرہ۔ مسلمان معاشرے کو کہہ کر کے تقریباً کہ چونکہ عام طور سے بات انہیں کے تعلق سے چل رہی ہے اس لیے کہا گیا ہے، ورنہ یہ سب کے لیے، یہ کیا ہے، یہ سب کے لیے۔ اسی لیے اگر کسی غیر مسلم پر بھی کوئی غیر مسلم عورت ہے اس کے بارے میں بھی کوئی الزام لگائے گا، یہ حرام ہوگا شریعت کے اندر، یہ کیا ہوگا، حرام ہوگا کہ ہم ان پر جا کر کے الزام لگائیں زنا کی، اور وہ عورت اس سے بری ہے اور وہ زنا نہیں کرتی ہے، پاک دامن ہے مان لیجیے، تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں بھی اس طرح کے الزام لگانا حرام ہے شریعت کے اندر، اور اس پر بھی انسان کو کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے غیر مسلم کے بارے میں بھی الزام تراشی کیوں نہ کی جا رہی ہو، یا اس طریقے سے غیر مسلم عورت کے ساتھ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ غیر مسلمہ عورت ہے تو اس کو چھوٹ دے دی جائے گی کہ نہیں اس پر حد نافذ نہیں ہوگی، نہیں، نافذ کیا جائے گا۔ زنا سب کے ساتھ حرام ہے، چاہے مسلمان عورت کے ساتھ ہو یا غیر مسلمان عورت کے ساتھ ہو، دونوں کی سزا وہی ہے کہ ان پر حد جو ہے لاگو کی جائے گی۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے گا، یہ سب کے ساتھ ہے۔ تو یہاں فی الذین آمنوا جو کہا گیا ہے یہ صرف تقریباً کہ چونکہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، ورنہ اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک 8ویں بات میں بتائی کہ ایسے لوگ جو بے حیائی کو لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہی سنا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، سزا ان کو دی جائے گی اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر دنیا کے اندر بچ گئے تو آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ حقوق العباد ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ 8ویں چیز اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العالمین کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العالمین بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر جواب محذوف ہے، یعنی اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ اللہ نے نہیں بیان کیا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ نے نہیں بیان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمت والا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عذاب نہیں بھیجا، تمہاری گرفت اللہ رب العالمین نے نہیں فرمائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اس کو فوراً توبہ کرنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کرے گا، لیکن حد نافذ اگر حاکم وقت تک بات پہنچ جائے تو اسی صورت میں توبہ کرنے کے باوجود بھی اس آدمی کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، اگر وہاں پر اسلامی قانون ہے تو۔ اگر حاکم وقت تک بات نہیں پہنچی ہے، اگر حاکم وقت تک بات نہیں پہنچی ہے تو اسی صورت میں معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے اور بات آگے نہ بڑھائی جائے، پردہ پوشی کر دی جائے اور وہ انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر حاکم وقت تک بات پہنچتی ہے تو اسی صورت میں ضروری ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر حد نافذ کی جائے، اگرچہ اس نے توبہ کیا، اس کا توبہ اس کے درمیان اللہ کے درمیان میں، لیکن جو اس نے الزام تراشی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ بھئی میں نے توبہ کر لیا۔ اس لیے توبہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ حاکم وقت تک بات پہنچنے سے پہلے اگر انسان معاملہ رفع دفع کر لیتا ہے، آپس میں جو ہے بات رفع دفع ہو جاتی ہے اور اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور مرد یا جو بھی ہو اس سے معاف کر دیتے ہیں تو ایسی صورت اور توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہاں تک معاملہ پہنچنے کے بعد اس کے لیے سزا ضرور ہوگی، کیونکہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر ایسا معاف کر دیا جائے تو پھر ہر انسان کیا کرے گا کہ میں نے توبہ کر لیا، مجھے معاف کر دو، تو ایسی صورت میں پھر کسی پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو حاکم وقت قاضی تک پہنچنے کے بعد معافی کا سلسلہ نہیں ہوگا، حد نافذ کی جائے گی۔ تو لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں رغبت دلا رہا ہے کہ لوگوں میں معاف کرنے والا ہوں، تم لوگ مجھ سے معافی طلب کرو اور میں معاف کر دینے والا۔ یہاں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یا اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایسے اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان برا سلوک کرے ہم بھی اسے معاف کر دیں۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، ہم یہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، لہذا یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اسے معاف کر دیں۔ اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ تو یہ صفت اور یہ خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جیسا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم بہت گناہ کرتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بندے کو، اس آدمی کو معاف کر دے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو انسان معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی اور عزت عطا کرتا ہے۔ معاف کر دینے والا انسان بڑا ہوتا ہے، یہ بڑکپن ہے انسان اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کر دینا یہ چھوٹا پن نہیں ہے، معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں، اس کے مقام میں، مرتبے کے اندر بلندی آتی ہے۔ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے اندر معاف کرتا ہے۔ لہذا یہ خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے غلط سلوک کو، ان کی زیادتیوں کو اور ان کے ظلم کو اور ان کی دیگر چیزوں کو ہم معاف کر دیں۔ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن معاف کرے گا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ آج جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہدایت اللہ نے بیان کی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زبان کی حفاظت فرمائے، زبان کی حفاظت فرمائے اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایمان پر قائم رہے۔ آج جو حالات ہیں ان حالات میں بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ایمان کے منافی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہمیشہ سے ہے اور یہ رہے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔